بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ کا ایک معمولی سا مضمون نہیں کہ جسے الف سے شروع کیا اور یہ پر ختم کر دیا، بلکہ سیرت بذات خود ایک بہت بڑا اور جامع مضمون ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت کے ٹھاٹھے مارتے سمندر کا محض ایک قطرہ ہے، ایک چھوٹا سا باب ہے۔ اگر کوئی محض ایک چھوٹے سے باب کو ہی قلم بند کرنے بیٹھ جائے تو اس کی پوری زندگی بھی کم پڑ جائے گی۔ یقین جانیے، اگر سمندروں کے پانی کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے، پھر اس ساری کی ساری سیاہی کو استعمال کر لیا جائے، تب بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوگا۔ یقین جانیے، یہ الفاظ مجھ بندہ ناچیز کے نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان بندوں کے ہیں جنہیں مخلوق خدا اولیاء اللہ کہتی ہے۔ عزیز دوستو، جب تابعین میٹھے میٹھے صحابہ کرام سے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوچھتے تھے تو میٹھے میٹھے صحابی رسول کیا ہی دلکش انداز میں محض اپنے میٹھے میٹھے الفاظ کے ذریعے میٹھے مکی مدنی آقا کے رخ انور اور جسم عطر کا نہایت دلکش خاکہ ان کی آنکھوں کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، کہ بندہ ناچیز اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مختصر تذکرہ متعدد اقساط کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے میٹھے میٹھے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور مثال ملے بھی کیسے، کیونکہ اللہ پاک نے آپ جیسا حسین و جمیل کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا تھا کہ کوئی کہتا ہے چہرہ مبارک چاند جیسا ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ رخ روشن سے نور کی کرنیں نکلتی تھی، تو کوئی کہتا ہے آپ سے بڑھ کر خوبصورت دنیا میں آیا ہی نہیں۔ میٹھے میٹھے صحابی رسول جو سفر و خضر میں جمال نبوت کی تجلیاں دیکھتے رہے، انہوں نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال بے مثال کے فضل و کمال کی جو مصوری کی ہے، اس کو سن کر یہی کہنا پڑتا ہے جو کسی مداح رسول نے کیا خوب کہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثل پیدا فرمایا ہی نہیں، اور میں یہی جانتا ہوں کہ وہ کبھی نہ پیدا کرے گا۔ صحابہ و صحابیات کی میٹھی میٹھی باتیں سننے سے پہلے عظیم صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے محبت سے لبریز میٹھے میٹھے اشعار سنیے جو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ان کے لبوں سے جاری ہو جایا کرتے تھے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قصیدہ حمزیہ میں جمال نبوت کی شان بے مثال کو اس شان کے ساتھ بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہر عیب و نقصان سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ جیسے ہی پیدا کیے گئے جیسے اس حسین و جمیل پیدا ہونا چاہتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہر عیب و نقصان سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسے حسین و جمیل پیدا ہونا چاہتے تھے۔ آپ ذرا حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک تذکرہ صحابی رسول کے مبارک لبوں سے سنیے۔ صحابی رسول اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ایک قبیلے کے سردار نے پوچھا، اپنے نبی کا حسن و جمال بیان کیجیے۔ فرمایا، میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے عرض کیا، مختصر سا بیان کر دیجیے۔ فرمایا، جیسا بھیجنے والا خدا ہے، اسی اعتبار سے اس کا رسول بھی باکمال ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول نے گویا کوزے میں سمندر بند کر دیا، یعنی جسے بھیجنے والا خدا ہے، پھر وہ اس پاک رب العزت کے پیارے محبوب بھی ہے
پھر ان کے حسن و جمال کا اندازہ خود ہی لگا لیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، حسن یوسف پہ کٹے مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو پردے میں چھپا کر عورتوں کے ہاتھوں میں کچھ پھل کاٹنے کے لیے دیے گئے تھے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا جلوہ دکھا کر پھل کاٹنے کا حکم دیا گیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جلوہ دیکھا تو سب کی سب ہکی بکی رہ گئیں اور پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر انگلیاں کٹی، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ کر بلکہ صرف نام مبارک پر انگلیاں نہیں بلکہ عرب کے بڑے بڑے جوان اپنا سر کٹاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا رنگ گورا سفید تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کا مقدس بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہے۔ ایک اور صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک نہایت نرم و نازک تھا۔ میں نے دیب و حریر کہتے ہیں ریشمی کپڑے کو، آپ کے بدن سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی کبھی کوئی خوشبو نہیں سونگھی۔ پیارے دوستو، ایک اور میٹھی میٹھی روایت سنیے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ انور اس طرح چمک اٹھتا تھا کہ گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے، اور ہم لوگ اس کیفیت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادمانی و مسرت کو پہچان لیتے تھے۔ اے عاشقان رسول، عام طور پر انسان کے چہرے سے اس کے خوبصورت ہونے یا نہ ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے حسین و جمیل انسان پیدا ہوئے، کسی کا حسن صرف اس کے اپنے خاندان میں مشہور ہوا تو کسی کا اس کے علاقے میں مشہور ہوا، شہر یا گاؤں وغیرہ تک محدود رہا، جمیل ہوا تو ملک بھر میں اس کی خوبصورتی کے چرچے ہوتے رہے۔ لیکن لاکھوں مرتبہ قربان جاؤں حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اس کائنات میں سب حسینوں سے بڑھ کر ایک خوبصورت حسین و جمیل تشریف لانے والا ایسا بھی ہے جس کی خوبصورتی ان کے خاندان و علاقہ تک ہی محدود نہ رہی بلکہ ساری کائنات، جن و انس یا پھر ملائکہ، سب ہی اس کے حسن و جمال کی معترف ماننے والے۔ نہ صرف ان کی ظاہری حیات میں بلکہ صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی ان کے حسن و جمال کے چرچے کی عرب و عجم سب میں دھوم دھام ہے۔ اپنے تو اپنے دشمن بھی ان کی مبارک سیرت و صورت میں آج تک کوئی نقص بیان نہیں کر سکے۔ بیان کرتے بھی کیسے، کیونکہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو حسن ہی ایسا عطا فرمایا ہے جو ان کو دیکھتا تھا وہ ان پر قربان ہونے کو تیار ہو جاتا تھا۔ محبوب کائنات سر مبارک سے پاؤں مبارک کے ناخنوں تک ایسے حسین و جمیل کہ حسن بھی اس پر ناز کرے، اور وہ صاحب حسن و جمال محبوب رب ذوالجلال اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ محبوب کائنات سر مبارک سے پاؤں مبارک کے ناخنوں تک ایسے حسین و جمیل کہ حسن بھی اس پر ناز کرے، اور وہ صاحب حسن و جمال رب ذوالجلال اللہ پاک کے پیارے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ کریم کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ساری مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، مگر اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بھی کئی گنا بڑھ کر حسین و جمیل تھے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حجز یعنی ایک حصہ ملا، جبکہ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن کل کائنات یعنی مکمل خوبصورتی عطا فرمائی۔ اب ذرا ایک اور میٹھے میٹھے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت ہی دلکش باتیں سنیے۔ چنانچہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے ایک چاندنی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نے سرخ حلہ زیب تن کر رکھا تھا،
میں کبھی آپ کو اور کبھی چاند کو دیکھتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آنکھوں کو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لگے۔ واللہ قربان جاؤں ان صحابہ کرام پر جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کو دیکھتے جاتے اور آپ کی مبارک ذات پر درود و سلام کے تحفے بھیجتے چلے جاتے۔ پیارے دوستو، آپ کے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال پر پردے ہیں۔ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی حسن و جمال ظاہر ہو جائے تو دنیا والے اس کی ایک جھلک بھی برداشت نہ کر سکیں۔ اب ذرا آئیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ سے پہلی زیارت کے تاثرات بھی سنیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں وہاں پہنچی تو حضور جان عالم سوئے ہوئے تھے، آپ کی آنکھیں بند تھیں۔ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کروں نیند سے، لیکن کہتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چہرے پر ایسا حسن و جمال تھا کہ اس حسن کی وجہ سے میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ میں آہستہ سے ان کے قریب ہو گئی، اپنا ہاتھ ان کے سینے مبارک پر رکھا تو آپ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان کی بلندیوں میں پھیل گیا۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورتی میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور اخلاق میں سب لوگوں سے بڑھ کر اچھے اخلاق والے تھے۔ اب ذرا صحابیہ کے مبارک لبوں سے مبارک آقا کے مبارک حسن کا مبارک تذکرہ سنیے۔ چنانچہ حضرت بی بی ام معبد رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور سے نہایت خوبصورت اور قریب سے نہایت شیریں یعنی میٹھے میٹھے اور حسین لگتے تھے۔ جن صحابہ و صحابیات نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا ہے، انہوں نے اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کے بیان میں اسب طاقت، خوبصورت اور دلکش قوانین فساد سے کام لیا ہے، مگر حد درجہ جسے وہ پہنچے یہی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کی صرف ایک جھلک کا ادراک کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل حسن کے تذکرے سے عاجز رہ گئے۔ حضور کے اوصاف کے بیان میں صحابہ و صحابیات اور نیک بزرگان دین نے جو تشبیہات بیان کی ہیں وہ صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے حسب عرف و عادت استعمال ہوئی ہیں، کیونکہ حقیقت میں مخلوقات میں سے کوئی شے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور حسن و جمال کے مماثل بیان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی کامل تعریف کا تقاضا پورا نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، ہمارا آج کا پیش کردہ مضمون تو حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محض ایک چھوٹا سا باب ہے۔ اگر زندگی رہی تو اگلی اقساط میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے لے کر آپ کے ہاتھ مبارک اور پاؤں مبارک کے ناخنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم عطر کے ایک ایک عضو مبارک کا تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی ویڈیو ہماری یہاں ہوتی ہے ختم۔ ملتے ہیں کسی اور ایمان افروز واقعہ کے ساتھ، تب تک آپ سب اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کے تحفے بھیجیے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔